السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج سے ہماری سپروائزر کی لیکچر سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے، اسپیشلی فار دا سبجیکٹ آف سوشالوجی۔ اور اگر آپ کو ریزننگ کے لیکچرز بھی چاہیے، اس کی سیریز چاہے، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور اگر لیٹر جو آپ کو یہ PDF بھی شیئر کی جائے گی، اس کے ڈسکرپشن میں بھی لنک آپ کو ملے گی، تو ہماری واٹس ایپ گروپ کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی، تو واٹس ایپ پہ بھی آپ کو یہ PDF جو ہے شیئر کی جائے گی۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم، لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ پہلا ہمارا ٹاپک ہے سوسائٹی۔ سوسائٹی کیا ہوتا ہے؟ Society encompasses the vast web of relationships, norms, institutions that govern human interactions on a broader scale. It is a complex system where individuals diverse in backgrounds. Society ایک ویب آف ریلیشنشپس ہے۔ ریلیشنشپس کیا ہوتے ہیں؟ ریلیشنشپس ہوتے ہیں تعلقات، آپس میں کنیکٹڈ رہنا، آپس میں جڑ کے رہنا۔ نارمز اینڈ انسٹیٹیوشنز دیٹ گورن ہیومن انٹریکشنز، یہ کس چیز سے بنتی ہے؟ یہ ریلیشن شپ کس چیز سے بنتی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے جو ہے یہ سوشل ریلیشن شپس بنتی ہے، یہ ویب آف ریلیشن شپس بنتے ہیں۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں یہ ایک سوسائٹی ہے۔ اٹس اے کمپلیکس سسٹم ویئر انڈیویجولز ڈائیورس ان بیک گراؤنڈس اینڈ پرسپیکٹیوز کم ٹوگیدر ٹو فارم اے کوہیسو یونٹ۔ یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے جہاں پہ انڈیویجول جو ہے، جہاں پہ پرسن جو ہے، جہاں پہ پیپل جو ہے وہ الگ الگ بیک گراؤنڈ سے، الگ الگ بیک گراؤنڈ مینز ان کی الگ لینگویج ہے، ان کا الگ کلچر ہے، ان کا الگ مذہب ہے، ریلیجن ہے، ان کی الگ کاسٹ ہے۔ تو اسی سوسائٹی میں جو ہے وہ الگ الگ لوگ کے الگ الگ بیک گراؤنڈ جو ہے ملتے ہیں اور ایک کوہیسو یونٹ جو ہے اس کو بناتے ہیں۔ کس طرح؟ فار ایگزامپل اگر کوئی ہندو بیک گراؤنڈ سے ہے، ان کی کاسٹ الگ ہے، یا کوئی ڈفرینٹ کاسٹ بیک گراؤنڈ سے ہے، یا کوئی ڈفرینٹ کلچر بیک گراؤنڈ سے ہے، جب وہ ایک دوسرے سے، جب وہ دوسرے بندے کے ساتھ بات کرے گا، وہ اس کا کلچر جانے گا، وہ اس کا ریلیجن جانے گا، وہ اس کا کاسٹ جانے گا، تو تبھی تو ایک کوہیسو یونٹ بن جائے گا، تو تبھی تو وہ آپس میں مل جائیں گی، تبھی تو ان کے بیچ میں جو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ Studying society involves exploring its structures, institutions, and the shared values that bind people together, providing a foundation for collective living. سوسائٹی کو پڑھنا ہی، ہم کیوں پڑھتے ہیں سوسائٹی کو؟ اب کیونکہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سٹرکچر، سوسائٹی کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز کون کون سے ہیں، کس طرح ہم ویلیوز کو شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ، کس طرح ہم بانڈ بنائیں گے لوگوں کے ساتھ، کس طرح ہم ایک کلیکٹیو لیونگ بن جائیں گے آپس میں، کس طرح ہم ریلیشن شپس کو بڑھائیں گے، تعلقات بڑھائیں گے لوگوں کے ساتھ یا آپس میں بڑھائیں گے، تاکہ جو سوسائٹی ہے وہ امپروو ہو جائے، تاکہ جو سوسائٹی کی لیول ہے وہ بڑھ جائے۔ اور کس طرح ایک انسٹیٹیوشن بن جائے گا، کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی اگر ہم بات کریں، گورنمنٹ بھی ایک انسٹیٹیوشن آتا ہے، یا کالجز انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنز آتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ کس طرح ہو جائیں گے، یہ کس طرح بن جائیں گی؟ جب ہم انٹریکشن کریں گے آپس میں، جب ہم اپنی بلیفز کو شیئر کریں گے، اپنی ویلیوز کو۔ In sociology, the concept of society is central to understanding of human behavior. اب ہم نے آپس میں انٹریکشن بھی کی، ہم نے آپس میں ریلیشن شپ بھی بنائی، باقی چیزیں بھی کی۔ اب یہ کس کام کا ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اس سے انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ بولتے ہیں نا، دا mirror of an individual is the society۔ جو شیشہ ہوتا ہے، جو آئینہ ہوتا ہے ایک انڈیویجول کا، وہ ہوتا ہے سوسائٹی ہی، کیونکہ وہاں پہ ہی اس نے ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کی ہوتی ہے۔ سوشل انٹریکشن اینڈ دا اسٹرکچر دیٹ گورن دیم۔ اور جو سوشل انٹریکشنز ہے، جیسے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ اسٹرکچر جو ہمیں گورن کرتے ہیں، وہ چیزیں جو وہ انسٹیٹیوشن جو ہمیں گورن کرتے ہیں، فار ایگزامپل لاز، رولز، ریگولیشن۔ اگر ہم بات کریں گے پولیس کی، وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک انسٹیٹیوشن ہی ہے، وہ تو ایک اسٹرکچر ہی ہے، وہ تو اسی کے تو ہم گورن ہوتے ہیں۔ Sociologists study society. Sociologists study society to analyze patterns. Sociologists کیوں سوسائٹی کو پڑھتے ہیں؟ تاکہ
وہ انالائز کر سکے, اس کے پیٹرن سمجھ سکے, کیسے ایک فیملی جو ہے کس طرح وہاں پہ پہلے نیوکلیر فیملی ہوتی ہے یا جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, اسی طرح کس طرح وہ ڈیولپ ہوتی ہے, ان کے ریلیٹیوز, ان کے نیبرہڈز, ان کے سوسائٹی, ان کا محلہ بن جاتا ہے, ولیج بن جاتی ہے, ڈسٹرکٹ بن جاتا ہے. اسی طرح جو ہے سوسائٹی کس طرح جو ہے کس پیٹرن میں انالائز کی جاتی ہے, اور اسی کس طرح یہ بڑھ جاتی ہے, کس طرح ان کا بانڈ بن جاتا ہے. Institutions and dynamics that shape the lives of individual within a community. یہ اسی لیے ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, اسی لیے سوشالسٹ نے سوسائٹی کی اسٹڈی کی ہے, تاکہ جو انڈیویژلز ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں ایک کمیونٹی میں, کس طرح ان کی شیپ جو ہے کمیونٹی میں بن جاتی ہے, ایک سوسائٹی میں کس طرح ان کی شیپ بن جاتی ہے. یہاں پہ کچھ کی ہائر سم کی اسپیکٹس آف دوز کنسیپٹ آف سوسائٹی اینڈ سوشالٹی, کچھ کنسیپٹ ہے سوسائٹی کے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. کچھ ڈیفینیشنز دی گئی ہے سوسائٹی کے یہاں پہ, ان کو ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ یہ ڈیفینیشنز کبھی کبھی پوچھے بھی جاتے ہیں. پہلے ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں گے, in sociology, society is often defined as a group of individuals who share a common geographic territory and who are connected by social relationships. سوسائٹی, اکثر ہم سوسائٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز اے گروپ آف انڈیویژلز. گروپ آف انڈیویژلز مینز 4 لوگ, 10 لوگ, 15 لوگ جو ہے جب ایک ہی جگہ پہ رہیں گے, وہ آپس میں جو ہے اپنی ویلیوز کو شیئر کریں گے, اپنی فیلنگز کو, اپنی آئیڈیاز کو شیئر کریں گے, اور ان کی جو ہے آپس میں سوشل ریلیشن شپ ہوگی, بن جائے گی. تو اس طرح جو ہے اس کو ہم سوسائٹی کے نام سے جانا جاتے ہیں. اٹ انوالوز اے کمپلیکس نیٹ ورک آف سوشل انسٹیٹیوشنز. یہ ایک کمپلیکس نیٹ ورک ہے, یہ ایک نیٹ ورک بن جاتی ہے, یہ ایک جو ہے چین بن جاتی ہے سوسائٹی میں ان لوگوں کے درمیان. نارمز, ویلیوز اینڈ کسٹمز دیٹ گائیڈ ہیومن بیہیویئر. یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ. میں اپنی نارمز بتاؤں تو ان کو میری نارمز کے بارے میں پتہ ہے, ان کو میری ویلیوز کے بارے میں پتہ ہے, ان کو ہماری فیملی کے کسٹمز کے بارے میں پتہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں گائیڈ مل جاتا ہے ان کا ہیومن بیہیویئر کیا حصہ ہے, یہ کس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, یہ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں, ان کا کاسٹ کیا ہے, یہ کہاں رہتے ہیں, باقی چیزیں جو ہے یہ اسی سے پتہ چلتا ہے جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں, جب ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں آپس میں سوشل ریلیشن شپس کے ساتھ. تو پہلی ڈیفینیشن یہی ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے سوشل سٹرکچر. سوشالسٹز وہی ہے جنہوں نے سوشالوجی کو اسٹڈی کیا ہے. سوشالسٹز ایگزامن دا سوشل سٹرکچر آف اے سوسائٹی. انہوں نے جو سوشالسٹز ہیں انہوں نے ایگزامن کی ہے سوشل سٹرکچر آف سوسائٹی کو, مینز which refer to the organized pattern of relationships and institutions that shape and influence individual roles and interactions. یعنی کہ جو سوشل سٹرکچر آف سوسائٹی ہے, سٹرکچر کیا ہے, پہلے فیملی ہے, اس کے بعد جو ہے فیملی کے بعد جو ہے ہمارا محلہ بن جاتا ہے, یا جس کو ہم بولتے ہیں ہمارا ولیج بن جاتی ہے, اس کے بعد ہماری یا کمیونٹی بن جاتی ہے, اس کے بعد ہمارا ڈسٹرکٹ بن جاتا ہے, اس کے بعد ہمارا اسٹیٹ بن جاتی ہے, اسٹیٹ کے بعد لائک ورلڈ کنٹری بن جاتی ہے, کنٹیننٹ بن جاتا ہے, ورلڈ بن جاتا ہے, اسی طرح پلانٹ بن جاتا ہے. یہ کیا, یہ ایک سٹرکچر ہے, سٹرکچر جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے. سوشالسٹ نے ایگزامن کیا اسی سوشل سٹرکچر کو سوسائٹی میں, which refers to the organized patterns of relationships and institutions that shape and influence individual roles and interactions. جو یہ سوشل سٹرکچر ہے یہ سوسائٹی کو ایک ریلیشن شپ مطلب ایک جو ہے شیپ بناتا ہے, یہ سوسائٹی کو ایک شیپ بناتا ہے, شیپ دیتا ہے, اور انڈیویجول رولز اور انٹریکشنز کو جو ہے یہ ان کا بھی ایک شیپ بن جاتی ہے, ان کی انفلوئنس بڑھ جاتی ہے, کس طرح وہ انفلوئنس کرتے ہیں سوسائٹی میں. یہ انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں, فیملی ہے, ایجوکیشن ہے, اکونامی ہے, پالیٹکس ہے, ریلیجن ہے. تو فیملی ہے, ایجوکیشن ہے, اکونامی, پالیٹکس ہے, ریلیجن, یہ چیزیں کیا ہے, یہ تو انسٹیٹیوشن ہی ہے نا. یہ انسٹیٹیوشن انہی کے تھرو ہم گورن ہوتے ہیں. پہلے ہم فیملی میں ہوتے ہیں, اس کے بعد ہماری ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے, اکونامی میں ہم پارٹیسپیٹ, پالیٹکس, ریلیجن. تو یہ ایک سوشل سٹرکچر ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے کلچرل ایلیمنٹس کی. کلچر ایک فنڈامنٹل اسپیکٹ آف سوسائٹی اینڈ سوشالوجی میں ہے. کلچر جو ہے ایک فنڈامنٹل ایک بیسک اسپیکٹ ہے سوسائٹی میں, کیونکہ
جو کلچر ہے یہ ایک مین امپورٹنٹ تھنگ ہے سوسائٹی کے لیے، اور اس سے جو ہے ریپرزنٹیشن، کلچر سے ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے جانی جاتی ہے، ہماری آئیڈینٹی، اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں یہ کس کلچر سے آیا ہے، یہ کس کمیونٹی سے آیا ہے، یہ کس گروپ سے آیا ہے۔ کلچر اتنا امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے لیے۔ It encompasses shared beliefs, values, customs, language, and symbolic meaning that are transmitted across generations. کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے بلیفز کیا ہے، ہمارا یقین کس پہ ہے، کن چیزوں پہ ہم یقین کرتے ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہے، ہماری پرفارمنس کیا ہے، ہماری بیٹرمنٹ کیا ہے، یا ہماری لینگویج کیا ہے، ہماری زبان کیا ہے، ہم کون سی زبان، ہم اردو بولتے ہیں، کشمیری بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں یا باقی زبان، ہمارے سمبولک میننگ، یہی چیزیں جو ہے یہی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ایک جنریشن دوسرا جنریشن تک۔ یعنی کہ آج جو ہے، آج یہ جنریشن بولتی ہے، آج جو ہے کسی کے پیرنٹ جو ہے وہ ایز اے اردو لینگویج یوز کرتے ہیں، کل جب اس کے بچے آئیں گے وہ بھی تو اردو کریں گے۔ اٹ مینس جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے جنریشنز کے تھرو، اور اسی تھرو جب جنریشن پہ جنریشن ٹرانسمٹ ہو جائے گی تو ایک سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ کلچر شیپ انڈیویجول آئیڈینٹی، اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے پہچانا جاتا ہے یہ کس انڈیویجول آئیڈینٹی سے بلانگ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کشمیریز یوز فیرن ان ونٹرس، کشمیری جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں فیرن یا کانگری وغیرہ ونٹرس میں، تو اس فیرن کے نام سے وہ ان کی ایک آئیڈینٹی ہے، کیونکہ ان کا ایک کلچر ہی ایسا ہے ونٹر میں فیرن لگانا، اور ان کو کانگری جو ہے کانگری کو استعمال کرنا ونٹرس میں، یہ ان کا کیا ہے، یہ ان کا کلچر ہی ہے نا۔ اینڈ پرووائڈس اے فریم ورک انڈرسٹینڈ دا ورلڈ، اس سے جو ہے ہم دنیا کو ایک آئیڈینٹی بتا رہے ہیں اپنی، اور دنیا کو بھی سمجھتے ہیں اور دنیا بھی ہمیں سمجھتا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے سوشل انسٹیٹیوشنز کی، سوشل انسٹیٹیوشنز، social structures are maintained through various social institutions which are organized patterns of beliefs۔ اگر ہم سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کریں گے، دیکھو سوسائٹیل اسٹرکچر جس سے ہم نے اس سے پہلے بات کی، فیملی، اس سے پہلے اکونامی، پالیٹکس، ریلیجن، وہ کیا ہے، وہ سوشل اسٹرکچر ہے، مینٹین تھرو ویریس سوشل انسٹیٹیوشنز، ان کو مینٹین کیا جاتا ہے تھرو ویریس سوشل انسٹیٹیوشن۔ یعنی کہ ہماری فیملی کو کون مینٹین کرتا ہے، اگر فار ایگزامپل ہمارے فیملی میں ہیڈ ہوگا فادر یا گرینڈ فادر، وہ ہیڈ ہوتا ہے، مطلب وہ مینٹین کرتا ہے باقی ممبرس آف فیملی کو۔ اسی طرح گاؤں میں جو ہے، ولیج میں مقدم ہوتا ہے جس کو ہم یا پنچایت ہوتا ہے، آج تو لوکل پنچایت، یا اگر ہم اربن ایریاز کی بات کریں گے وہاں پہ میونسپلٹیز ہوتی ہے۔ اٹ مینز وہی گورن کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور اگر ہم بات کریں گورنمنٹ، وہ کیا، وہ تو انسٹیٹیوشن، یہ چیزیں تو یہ انسٹیٹیوشنز ہے نا۔ پیٹرنز آف بلیفز اینڈ بیہیویئرز جنریٹڈ اراؤنڈ اسپیسیفک سوسائٹل نیڈس۔ ایگزامپل آف سوشل انسٹیٹیوشن، فیملی، ایجوکیشن، گورنمنٹ اینڈ دا اکونامی، یہ بھی تو سوشل انسٹیٹیوشنز، کیونکہ فیملی میں جو اپنی فیملی کے ممبر جو ہے گورن کرتے ہیں اپنی فیملی کو۔ ایجوکیشن میں اگر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ایجوکیشن میں گورنمنٹ رولز ریگولیشنز بناتا ہے ہمارے لیے تاکہ مینٹین کر سکے پیس اینڈ آرڈر کو۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے سوشلائزیشن، یہ اکثر یہ ٹرم جو ہے پوچھی جاتی ہے ویریس ایگزامز میں۔ سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ سوشلائزیشن ایک سوسائٹی میں پلے کرتی ہے کروشل رول۔ سوشلائزیشن پروسیس کیا ہوتی ہے؟ سوشلائزیشن پروسیس ہوتی ہے، اگر ہم سمپل ڈیفینیشن میں جانیں گے، یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ سوشلائزیشن ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ مطلب جہاں سے سیکھ جاتا ہے بندہ، جہاں سے ایک پرسن جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے اپنی ویلیوز کو، اپنے بیہیویئر کو سمجھ جاتا ہے، اس سے اپنا یعنی کہ وہ سمجھ جاتا ہے رائٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یا باقی چیزیں جو ان کا کلچر کیا ہے، ان کا ایجوکیشن کیا ہے، ان کی کاسٹزم کیا ہے، وہ کون سی چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے ایک انڈیویجول کے لیے، جہاں سے وہ انٹرنلائز کرتا ہے اپنے نارمز کو، ویلیوز کو، بیہیویئر آف دا سوسائٹی۔ سوشلائزیشن آکر تھرو انٹریکشنز، یہ سوشلائزیشن یہ بھی کس کی وجہ سے آتا ہے؟ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہی میں اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا، میں بولوں گا اپنی فیملی میں ہماری کاسٹ کیا ہے، یعنی میں نے ان سے بات کی ہے، انہوں نے بولا ہماری کاسٹ یہ ہے، اٹ مینز
جب میں نے انٹریکشن کی ہے میری سوشلائزیشن جو ہے وہ بگن ہو گئی ہے، وہ مجھے پتہ چل گیا ہے اس کے بارے میں، یعنی مجھے ٹریننگ مل چکی ہے اس کے بارے میں، یہ چیزیں کرنی ہے، یہ ہماری کاسٹ ہے، اس بیس پہ یہ آکوپیشن ہے ہماری، یہ ہماری، تو یہ چیزیں جو ہے یہ سوشلائزیشن ہوتی ہے. اینڈ ادر سوشل انفلوئنسز، اگر ہم بات کریں گے سوشلائزیشن، اگر ہم فیملی کے آؤٹ سائڈ نکلیں گے، سوشلائزیشن کس کو ہماری جو ہے کس کے تھرو ہماری بڑھ جاتی ہے. فیملی کے آؤٹ سائڈ اگر ہم بات کریں گروپس میں، اپنے فرینڈس کے گروپس میں، وہاں پہ ہمیں 2 چیزیں 3 چیزیں پتہ چلتا ہے، یا ہر کوئی ضروری نہیں ہے ہم اچھی چیزیں سیکھ جاتے ہیں، ہم برے چیزیں بھی سیکھ جاتے ہیں، بیڈ ہیبٹس اور اچھے بھی، کیونکہ ہمارے فرینڈس کے گروپس میں بھی کوئی بات چل رہی ہے، ہم بولیں گے یہ چیزیں بھی، یہ بولنا بھی صحیح ہے، وہ بولنا، کیونکہ ہم سیکھ لی، کیونکہ یہ سوشلائزیشن. اس کے بعد ایجوکیشن میں، میڈیا میں، اور دا سوشل انفلوئنسز، اس طرح سے جو ہے ہماری سوشلائزیشن جو ہے وہ پروسیس چلتی ہے، اور جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کو، تو تبھی جو ہے سوسائٹی میں، تبھی سوسائٹی ہماری جو ہے وہ بن جاتی ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے سوشل چینج کی، سوشالسٹ ہاؤ سوسائٹی چینج ہوتا ہے. سوشالسٹ نے بولا ہے کس طرح جو ایک سوسائٹی جو ہے چینج ہوتی ہے، کس طرح ایک سوسائٹی میں چینجز آتی ہیں، بدلاؤ کس طرح ایک سماج میں آتی ہے، کس طرح آتی ہے. دس انکلوڈ ایگزامن فیکٹر سچ ایز ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اگر ہم بات کریں گے ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں چینجز آتی ہیں کن چیزوں کی وجہ سے، یا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. آپ کو پتہ ہی ہوگا پہلے زمانے میں جو ہے اینشنٹ ٹائمز میں یہاں پہ فون نہیں رہا کرتے تھے، یہاں پہ فریج، رائس کوکر وغیرہ جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں، ان چیزوں میں یہ کیا ہے، یہ ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. اب انسان جو ہے کم سمے میں جو ہے زیادہ ورک جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ٹیکنالوجی ایسی آ گئی. پہلے گاڑیاں نہیں کرتے تھے، اب گاڑیوں میں 2 منٹ میں پہنچ جاتا ہے انسان، اور ٹرین وغیرہ، یہ چیزیں کیا ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. کلچرل شفٹز مینس پہلے یہاں پہ اگر ہم بولیں گے، بات کریں گے کشمیر کی، اگر کوئی پرسن جو ہے یہاں کا رہتا ہے کشمیر میں، اس کو یوز کرنا تو وہ فرن لگاتا ہے، وہ کانگری وغیرہ یوز کرتا ہے، یا وہ کوئی جو ہے وہ آرٹ کا کام کرتا ہے جو یہاں پہ پہلے سے ہی چلتا ہے. اب وہ شفٹ ہو گیا ہے لداخ کی طرف یا باہر کسی اسٹیٹ میں. وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ اس کا کلچرل جو ہے چینج ہوگا، کیونکہ وہاں پہ وہ چیزیں نہیں چلتی ہیں، اس میں جو ہے اس کی وہ انفلوئنس کریں گے وہی چیزیں جو وہاں پہ چلتی ہوں گی. اٹ مینس اس کا کلچر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، وہ چینجز آ گئے ہیں. یہ کلچر شفٹ جو ہے ود ان دا کنٹری یا ود ان دا ولیج جو ہے آ سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بولا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اس ٹیکنالوجی آئی ہے تو چینجز آ گئی سوسائٹی میں. اسی طرح کلچر شفٹ، اب پرانے زمانے میں کچھ چیزیں ایسے بھی یوز کرتے تھے، ایسے مٹی کے کچھ برتن یوز کرتے تھے، آج تو وہ نہیں ہے، یہ بھی کلچر ہے. اکنامک ٹرانسفارمیشن، سوشل موومنٹ دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا ایولیوشن سوسائٹی. اگر فار ایگزامپل اکنامک ٹرانسفارمیشنز ہو گئی ہے، فار ایگزامپل اب کوئی چیز ہم یوز کرتے ہیں اس پہ کوئی بین لگ گئی، یا امپرومنٹ آ گئی اس پالیسی میں کچھ نہیں، تو وہ کیا ہے، وہ اکنامک ٹرانسفارمیشن ہے. سوشل موومنٹ دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا ایولیوشن آف سوسائٹیز، یا کوئی بھی سوشل موومنٹ ہو گیا ہے سوسائٹی میں، کوئی موومنٹ چلایا گیا ہے، یا کوئی جو ہے کوئی ریفارمیشن آ گئی ہے، کوئی چینج آ گئی ہے سوسائٹی میں، تو اس سے بھی جو ہے سوسائٹی چینج ہوتی ہے. اس طرح سوشالسٹس نے بلیو کیا ہے کس طرح سوسائٹی جو ہے کس طرح اس میں چینجز آ سکتی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے، کلچر شفٹ سے، اکنامک ٹرانسفر، سوشل میں وغیرہ ایٹسٹرا جو ہے ان چیزوں سے سوسائٹی میں چینج آ سکتی ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں گے social order and conflict. The concept of social order involves understanding how individuals in a society adhere to share norms and value to maintain stability. جو concept of social order ہے یہ بتا رہا ہے کس طرح جو ہے ایک انڈیویجول سوسائٹی میں اپنے نارمز کو شیئر کرتا ہے، کس طرح اپنے ویلیوز کو شیئر کرتا ہے، پھر اسٹیبلٹی رکھتا ہے سوسائٹی میں. یعنی کہ کوئی پرسن جو ہے ایک سوسائٹی میں ایک امیج بنانے کے لیے اس نے کتنی اسٹیبل کیا ہے اپنے آپ کو،
किस तरह उसने बिहेव किया सोसाइटी में, किस तरह उसने किस तरह उसके हैबिट्स रहे हैं, ये चीज़ें जो है ये कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑर्डर है। सोशल ऑर्डर ये बता रहा है एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है सोसाइटी में किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह अपनी स्टेबिलिटी करेगा, ये और किस तरह जो है अपने वैल्यूज़ को शेयर करेगा, किस तरह अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा सोसाइटी में, और किस तरह उसकी रेपुटेशन जो है अप डाउन होगी। Conversely, sociologists also explore social conflict which arise from the disparities in power. यहाँ तक कि सोशलॉजिस्ट ये भी एक्सप्लोर किया है social conflict which arise from disparities in power, resources and access to opportunity within a society. किस तरह जो है social conflict arise होता है सोसाइटी में। उन्होंने ये भी देखा है सोसाइटी में कौन सा बंदा जो है कितना परफॉर्म करेगा, किस तरह वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को या किस तरह अपने आप को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टेबल रखेगा या तो किस तरह वो अपनी नॉर्म को शेयर। उन्होंने ये भी एक्सप्लोर किया है सोशलॉजिस्ट ने किस तरह एक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, लड़ाई किस तरह, झगड़े किस तरह आते हैं सोसाइटी में। क्योंकि जब अगर किसी के पास ज़्यादा पावर होंगे तो ओबियसली लड़ाई तो होंगे, अगर किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स होंगे दूसरे के पास कम देंगे तो उसमें भी लड़ाई होंगे। अगर किसी को ज़्यादा मौका मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे एजुकेशन में, बाकी सिस्टम में, तो दूसरों के पास कम होंगे तो उस बेस पे भी तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। तो ये चीज़ें जो है ये सोशलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर की है सोसाइटी में। In essence of society is a foundational concept in sociology that provides a framework analyzing the interactive web of social relationship structures, processes that shape human behavior interaction. इसी तरह जो है सोसाइटी को एक फाउंडेशनल कंसेप्ट माना जाता है सोशलॉजी के लिए, और ये एक इससे क्या हमें ये सोशलॉजी है क्योंकि जिससे जो इंटरेक्ट करता है ये सोसाइटी है, जिसमें हमारी जो है सोशल रिलेशनशिप्स बनती है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, प्रोसेसेस बनते हैं, और फिर हमारी सोसाइटी डेवलप होती है। इंसान का बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है, इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हैं, किस तरह उसने इंटरेक्ट किया है लोगों के साथ, किस तरह उसने बातचीत की है लोगों के साथ, किस तरह उसने मिला, किस तरह वो मिलता है लोगों के साथ, किस तरह अपनी वैल्यूज़ को, किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा रहा है सोसाइटी में। तो ये चीज़ें जो है ये सोसाइटी का कंसेप्ट है, क्योंकि इससे जो है एक सोशल लाइफ बन जाती है एक पर्सन की सोसाइटी में। तो ये था आज का कंसेप्ट। ये सोसाइटी पे हमने पहला लेक्चर जो है आज डिलीवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको कम्युनिटी पे आएगा और डेली बेस्ड लेक्चर्स आएंगे आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस पीडीएफ की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, और हमारा व्हाट्सएप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।